اصل التوحید وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار حق كله. یہاں فرمایا توحید کی حقیقت اور توحید کے متعلقہ جو صحیح اعتقاد ہے وہ یہ یجب ان یکون اصلی توحید اور توحید کے متعلق جن جن باتوں کو ماننا ضروری ہے وہ یہ ہیں آمنت باللہ وملائکتہ. یہاں سب سے پہلے بات سمجھیں کہ لفظ توحید اور توحید کا معنی، توحید کا مطلب، ایک ہے توحید کا لفظ، ایک ہے توحید کا مطلب. جو ظاہری اور معمولی سطح کے لوگ ہیں وہ الفاظ پہ چگڑتے ہیں، مطالب پہ نہیں چگڑتے، اور جو اہل فقہ اور تفقہ فی الدین کے حاملین ہیں وہ الفاظ پہ نہیں چگڑتے، مطالب پہ غور کرتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق کس طبقے سے ہے، ظاہر دین اصحاب ظواہر سے ہے یا حاملین فقہ سے تعلق ہے. مثلا غیر مقلدین، تقلید کے منکر، وہ آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ تقلید کو مانتے ہیں تو قرآن کریم سے تقلید کا لفظ ثابت کریں. اگر آپ تقلید کو مانتے ہیں تو قرآن کریم سے تقلید کا لفظ ثابت کریں. اور بس اوقات عوام میں چیلنج ہے کہ پورے قرآن کریم سے اگر مقلدین تقلید کا لفظ ثابت کریں یہ گاڑی کی چابی ہمارے پاس ہے، یہ لے لیں، میرا مدرسہ لے لیں، میری مسجد لے لیں، میں مسلک بدل دوں گا، ہمارا چیلنج ہے. اب ہم نے چونکہ اپنے افراد کی ذہن سازی نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے خود پڑھا نہیں ہوتا ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اب اس کا آسان سا جواب کیا ہے کہ تم خود کو توحیدی کہتے ہو، موحدین کہتے ہو، مسجد کا نام توحید رکھتے ہو، تو اگر کوئی شخص تم سے یہ بات کہتے کہ پورے قرآن کریم سے توحید کا لفظ ثابت کر دو تو ہم توحیدی ہو جائیں گے، تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر تقلید کے لیے توحید کا لفظ ضروری ہے تو کوئی شخص کہتے کہ توحید کے لیے توحید کا لفظ ضروری ہے تو آپ کون سے قرآن سے توحید کا لفظ لاؤ گے؟ اب جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہماری طرف سے بھی سمجھ لو. جن نے کہنا ہے قرآن کریم میں ہے ایاک نعبد دیکھو توحید ہے، وایاک نستعین دیکھو توحید ہے. اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کا نام توحید ہے. پھر ہم کہیں گے کہ اگلی آیت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دلیل کی بات نہیں ہو رہی، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا تحقیق کرو، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو، اسی کا نام تحقیق ہے. تو اگر سورۃ الفاتحہ میں توحید کا لفظ نہیں ہے، توحید کا مطلب اور معنی ہے، تو اس سے اگلی آیت میں تقلید کا لفظ نہیں ہے، توحید کا مطلب اور معنی ہے. اگر ایاک نعبد کے معنی کی بنیاد پہ خود کو توحیدی کہہ سکتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے معنی کی بنیاد پر خود کو تقلیدی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اس لیے الفاظ کی جنگ چھوڑو، حقائق کی جنگ دیکھو، معنی اور مطالب کو دیکھو.